الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد. معزز علماء کرام، دعات عظام اور ہمارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا آنا قبول فرمائے. پھر اس کے بعد شکر گزار ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کا جنہوں نے آج کا یہ لقاء منعقد کیا اور ہمارے علم کے مطابق پہلی بار 10 منٹ میں کئی تقریریں اور کئی مشائخ کو ہم نے دیکھا اور سنا. اور بھائیو، زندگی کی رفتار، دنیا کی رفتار بڑھ رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ پرانا سوچ ہے کہ گھنٹہ کی تقریر جو 10 منٹ میں بھی آپ پیش کر سکتے ہیں اس کو چھوڑیں. ہاں، دروس جو ہے یوٹیوب کے ذریعے جس کو سننا وہ سنیں، اور کوشش یہ کر رہا ہوں، یا ہماری گزارش ہے کہ آئندہ 5 منٹ کا کر دیں شیخ. اچھا بھائیو، شروع کر رہا ہوں اپنا موضوع. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ ایمان لانے والوں، تم لوگ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر مت کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بات مت کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا عمل، عبادتیں ضائع ہو جائیں اور تمہیں احساس اور شعور بھی نہ ہو. ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں جس نے آواز بلند کی، جبکہ آواز بلند کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کفر نہیں ہے، معصیت ہے جو اعمال کو ضائع کر سکتا ہے. تو پھر ہمارے وہ بھائی، وہ مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ٹھکرا دیتے ہیں، آپ کی سنت کو نہیں مانتے ہیں، دوسرے کے اقوال، دوسرے کے طریقوں کو مقدم کرتے ہیں. دین انجینئرز ہوتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں، ڈاکٹروں سے سیکھتے ہیں، اور جو اس کے اہل نہیں ہیں ان سے سیکھتے ہیں اور پھر ان کی تقلید کرنے لگتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کیا ایسا آدمی، یہ ایسا جو آدمی ہے، کیا اس کا عمل ضائع نہیں ہوا؟ کیا اس کا عمل برباد نہیں ہوا؟ بھائیو اور معزز ساتھیو، شریعت کے 4 مصادر ہیں جہاں سے شریعت، احکام، عقائد، مسئلے، مسائل، حلال و حرام لیے جاتے ہیں: قرآن، پھر حدیث، پھر ایسے ہی اجماع اہل علم کا اور قیاس. اس کے علاوہ اور بھی مصادر ہیں جو مختلف فی. سنت کا ایک اونچا مقام ہے، قرآن کے بعد سنت کا نمبر آتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کچھ ایسے ہیں جو ہم بیچ بیچ میں آوازیں سنتے ہیں، کوئی مفکر ہو گیا، کوئی اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنے لگا اور آ کے نقص اور سنت کو اپنا نشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ سنت میں، حدیثوں میں کافی اختلاف، کافی اقوال، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، اور اس کے روات کے بارے میں لمبے قصے کہانی. اسی لیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ جو ایسا کہتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے چلیے قرآن کافی ہے تو نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 5 وقت کی نمازوں کا کیا نام ہے؟ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ دعائیں کیا ہے؟ اذکار کیا ہے؟ پھر ایسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں، اس کے نصاب، انصبہ اور کن کن اموال میں زکوٰۃ ہے، مصارف الزکوٰۃ کیا ہے؟ حج کا طریقہ، یہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے یہ قول، اور افسوس کے ساتھ کچھ ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا جو اس کو حق سمجھتا ہے اور ایسے دعویٰ کرنے والوں کی تائید کرتا ہے، جبکہ یہ تمام علماء نے فی القدیم والحدیث سب نے حدیث کو بھی قرآن کی طرح ایک مصدر مانا ہے. بلکہ وہ حدیث مشہور جو ابو داؤد ابن ماجہ کی ہے، المقدام ابن معدی یکرب، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسا وقت آئے گا کہ بندہ پیر پر پیر رکھا ہوا کہے گا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے.
الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ عز وجل، اور جبکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کہا وہ بھی جس طرح اللہ نے حرام کیا اسی کے برابر ہے۔ قرآن میں بے شمار آیتیں کی یہ حجت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل اطیعوا اللہ والرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور تمام ائمہ جو معتبر ہے، تمام علماء، سب نے یہ حدیثوں پر عمل کیا، حدیثوں کو لیا۔ شاید آپ کہیں گے تو پھر اختلاف کیوں رہا آپس میں، اتنے اختلافات؟ تو اس سے پہلے یہ جانیں کہ تمام ائمہ نے یہ بات کہی ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگر حدیث صحیح ہے تو یہ ہمارا مسلک ہے۔ اور کئی اقوال ان کے اس میں منقول ہیں، مختلف الفاظ منقول ہیں، جس طرح امام مالک نے کہا کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر کسی کی بات لے سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں سوائے صاحب قبر ہذا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ تو انہوں نے یہی کہا، اور بہت سے مسائل میں جب حق واضح ہو جاتا تھا تو حق کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ مثلا امام مالک، عبداللہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ انگلیوں کی خلال کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، پیروں کی انگلیوں کے خلال، یعنی انگلیوں سے پانی وہاں تک پہنچائیں، تو انہوں نے کہا لیس ذلک علی الناس، لوگوں پر یہ اس کو واجب یا مسنون نہیں کہہ سکتے۔ پھر جب بھیڑ کم ہو گئی تو عبداللہ ابن وہب نے کہا کہ اے حضرت ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک حدیث ہے، پر انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے تھے۔ دوبارہ پھر جب سوال کیا گیا امام مالک سے تو کیا اپنے سابقہ قول پر اڑے رہے؟ نہیں، دوسرا جو قول ہے اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ دیا۔ ایسے ہی محمد بن الحسن الشیبانی، ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے اپنے شیخ ابو حنیفہ کی 1/3 مسائل میں مخالفت کی۔ محمد بن الحسن الشیبانی جو ہیں، جو امام مالک کے بھی یہ شاگرد رہے، بلکہ انہوں نے امام مالک سے موطا نقل کیا ہے، 3 سال سے زائد عرصہ انہوں نے گزارا۔ علی سبیل مثال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ استسقاء کی نماز نہیں پڑھی جائے، صرف منبر پر دعا کی جائے۔ انہوں نے اپنے امام کی مخالفت کی کہ نہیں، 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد دعا مانگی جائے گی، پھر کپڑے جو ہے وہ پلٹے جائیں گے۔ تو بہرحال بھائیو یہ ہے ایک اہم یعنی مسئلہ، اور ایسے ہی کہ اس مسئلے میں کیا وجہ ہے تب اختلاف، ایک بہت سوالات آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا، اور پہلے ہمیں متنبہ کیا گیا کہ ایسی باتیں آپ رکھیں، تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک اہم سبب حدیث نہیں پہنچنا، نمبر 2 حدیث ان تک پہنچا لیکن صحیح ذریعے سے نہیں پہنچا، ضعیف اسناد سے پہنچا، نمبر 3 فہم میں اختلاف۔ تو پہلے کی مثال یہ ہے، بڑے بڑے جو ائمہ ہیں جس طرح ابو بکر، بڑے بڑے جو صحابہ ہیں جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ان سے بھی بہت سے مسائل میں مروی ہے کہ انہیں اس مسئلے میں حدیث کا علم نہیں تھا۔ جس طرح کی ایک بڑھیا عورت آئی، دادی تھی، یعنی جس کا انتقال ہوا اس کی یہ دادی تھی، اور اس کا میراث 1/6 ہوتا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا لیسا لکی شیء فی کتاب اللہ ولا اعلم من سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکی منہ شیء، کہ نہ قرآن میں ہے نہ ہمارے علم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ المغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/6 دیا۔ کہا کوئی اور آپ کے ساتھ گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ نے بھی تاکید کی۔ تو دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ جو برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان سے بات مخفی رہی۔ ایسے اور بھی صحابہ سے مروی ہے۔ ایسے ہی تو یہ ایک اہم سبب حدیث نہیں پہنچنا۔ نمبر 2 کہ حدیث پہنچی لیکن ضعیف طریقے سے، تو یہ بھی ہے۔ مثلا کفارت الجماع، نہار رمضان میں بیوی کے ساتھ جماع کرنے کا کفارہ مغلظہ ہے، ایک غلام آزاد کریں، نہیں استطاعت ہے 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھیں، نہیں استطاعت ہے تو اس کے بعد آپ کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس میں جانتے ہیں مثلا الشعبی، النخعی، سعید بن جبیر کا قول ہے کہ یہ صرف قضا کرنا ہوگا، کفارہ نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ حدیث ان تک نہیں پہنچی، جس طرح البغوی
نے کہا۔ خلاصہ کلام اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، شیخ لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ ہے کہ یہ سنت مصدر ثانی ہے، اس کو مقدم کریں۔ اس میں ظاہر بات اور بھی بہت سے سوالات ہوں گے، شاید آخر میں وہ سوالات آئیں تو مشائخ اس کا جواب دیں۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔